سعودی عرب اور ترکیہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ تینوں ممالک کی قیادت اور عوام کی برادرانہ تعلقات کی گہرائی کا عکاس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاہدے کے نقاط شیئر کر دیے۔ کہا، مکہ معاہدہ کئی برسوں سے جاری مذاکرات اور باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، یہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ مکہ دفاعی معاہدہ امن اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ویڈیو پیغام۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا کہنا تھا کہ معاہدے سے خطے میں امن و استحکام کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی امن کے لیے متحد ہوئے ہیں۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے امید کی نئی کرن ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو تاریخی کامیابی مل رہی ہے۔ وفاق وزیر علی پرویز ملک نے مکہ دفاعی معاہدے کی امت مسلمہ کے اتحاد کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے کے کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ سعودی نائب وزیر سفارتکار ڈاکٹر زائد قرملی نے کہا کہ معاہدہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دہائیوں پر محیط گہرے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدے کا مقصد دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا، دفاعی تیاری بڑھانا، اسٹریٹجک دفاعی صلاحیتوں کو ترقی دینا ہے۔ ایران ہدف نہیں، مکہ دفاعی معاہدہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ترک نیوز ایجنسی سے گفتگو۔ کہا کہ کسی ایک ملک پر حملے کو اتحاد کے دیگر تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ نیٹو کے طرز پر اتحاد کا وزارتی کمیٹی اور جنرل سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مکہ دفاعی معاہدہ عالمی اسلام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ معاہدے کے تحت ایک طاقتور نیٹ ورک بنانا چاہیے۔ ایران سمیت دیگر ممالک کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا معاہدہ امن، سلامتی اور استقامت کے نئے عزم کا آغاز ہے۔ دفاعی معاہدہ ہونے پر پاکستان میں جوش و خروش عروج پر۔ اسلام آباد اور شہروں کو شاندار انداز میں سجایا گیا۔ ہر سمت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کی تصاویر، پرچم، بینرز اور ڈیجیٹل سکرینز پر نمایاں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے معاہدے کے بعد خصوصی نغمہ ہم سے ایک ہے جاری کر دیا گیا۔ تاریخی دفاعی معاہدے کی خوشی میں جاری نغمے میں برادرانہ تعلقات اجاگر۔ حرمین شریفین کی حفاظت اور خدمت مشترکہ مقدس ذمہ داری کے طور پر پیش۔ پاکستان سے افغانستان میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا طالبان کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کہ افغانستان امریکی فوج کے انخلا کے بعد چھوڑے گئے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار میں پہلے ہی کھپت رکھتا ہے۔ افغانستان میں سوویت دور کے ہتھیاروں کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں کو پاکستان سے منسوب کرنے کی کوشش عالمی توجہ اصل مسئلے سے ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ پاک ترک دوستی میں ایک اور اہم پیش رفت۔ ترکش پیٹرولیم پاکستان میں آف شور ڈرلنگ کی تیاری۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ملک میں ترکی کی طرف سے بڑی سرمایہ کاری آنے کی نوید سنا دی۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے اور تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری، 15 خوارج جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز نے مستونگ، بولان، واشک، ابران، سبی، خزدار، ورنائی اور نوشکی میں خوارج کے خلاف کارروائیاں کیں۔ خوارج کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا، نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی خراب صحت کی افواہوں کے بعد ایرانی میڈیا نے ان کی پہلی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی خبر رساں ادارے کی جانب سے جاری ویڈیو میں سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کو کچھ افراد سے بات چیت کرتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم ویڈیو کی ریکارڈنگ کا ٹائم اور تاریخ کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا کہ جب تک امریکہ اسلام آباد ایم او یوز کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کر کے ازالہ نہیں کرتا، تب تک امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے آغاز کا کوئی امکان نہیں۔ کراچی میر رضا ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت، فیروز آباد تھانے میں درج اغوا کے مقدمے کی قتل کیس میں تبدیلی۔ پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں قتل کی دفعہ 302 شامل کر دی گئی ہے۔ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نئی کمیٹی قائم، نئی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں میر رضا کیس سے متعلق اب تک کی تحقیقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ 10 دن سے ہم ایک چیز بتا رہے ہیں کہ مرڈر ہے، اس کو تشدد کیا گیا ہے، مگر ہمیں کنٹینیوسلی پریشر میں لیا جا رہا تھا۔ جب پیچھے سے گولی ماری گئی ہے تو پیچھے کی بھی پسلی ٹوٹی اور وہ یہاں سے نکلی، تو یہ بھی اس کا دل برسٹ ہوا۔ شروع دن سے چیخ رہے ہیں بیٹے کو قتل کیا گیا، معاملے کو زبردستی خودکشی قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ میر رضا کے والد کے دل دہلا لینے والے انکشافات، کہا میرے بیٹے میر رضا کے سر میں کئی فریکچر پائے گئے، کولے کی ہڈی اور ایک پسلی 6 ٹکڑوں میں ٹوٹی ہوئی ملی، حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے پہلی بار صوبے میں یکساں ترقی کا کلچر متعارف کروایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کی خدمت کا جذبہ اپنے قائد محمد نواز شریف سے ورثے میں ملا۔ بہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات پر گفتگو۔ 50 سال سے خستہ حال بہاڑی ملتان روڈ کو ایکسپریس وے پر تبدیل کرنے پر مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اچانک دورہ، مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ، مسافروں کی پروسیس میں وقت زیادہ لگنے کی شکایات، محسن نقوی کا شکایت پر فوری ایکشن، تمام کاؤنٹرز اوپن رکھنے کے احکامات۔ حج 2027 کی سرکاری اسکیم کی درخواستوں کا طریقہ کار مکمل، ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق درخواستوں کی وصولی کا آغاز اگست کے تیسرے ہفتے سے ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے اخراجات 2 اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ عازمین 1 لنک PSID یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقوم جمع کروا سکیں گے۔ جو بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ جن کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہے وہ تقریریں کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ عنایت شہید ابھی زندہ تھا، آئے نا میں ان اسکالروں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا کوئی سینہ چاک کرے، اس میں سے اس کی انتڑیاں نکالے، اس کے اوپر ڈانس کرے اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ آئیں ذرا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ویلاگ کریں، کیا یہ وہ جو جس کا سینہ چاک کیا تھا وہ تو ظالم تھا، جس کو زندہ ذبح کیا گیا تھا وہ تو ظالم تھا، اور جو ذبح کرنے والے تھے وہ معصوم تھے۔ آئی جی آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔ یوم شہدائے پولیس پر مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عاقب شہید کی لاش وصول کرنے کے لیے اہل خانہ کو اغوا کیا۔ شرپسند ٹولے نے اہل خانہ کو برہنہ کر کے غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں۔ کالعدم کمیٹی نے شہید کی لاش کو 4 دن تک روکے رکھا۔ لاہور میں پولیس حراست میں جاں بحق خواتین کی نماز جنازہ پاک پتن میں ادا، پولیس کی بھاری نفری تدفین کے دوران تعینات رہی۔ 18 سالہ آمنہ اور 20 سالہ انمول گھوم پھر کر پینسلیں فروخت کرتی تھیں۔ ٹاؤن شپ پولیس نے 4 اگست کو چوری کے الزام میں حراست میں لیا، اگلے روز دونوں تھانے میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔
کراچی میں نجی بینک کے ATM سے 53 لاکھ کی چوری، واردات میں بینک کا آپریشن مینیجر ملوث نکلا، CCTV فوٹیج کی مدد سے چوروں کو گرفتار کر لیا گیا، رقم بھی برآمد۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، بازاروں میں سبز لالی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر اشیاء کے اسٹال سج گئے۔ بچے ہوں یا بڑے، ہر کوئی جشن آزادی کو یادگار بنانے کے لیے خریداری میں مصروف۔ یوم آزادی پر ISPR کا بلوچی زبان میں خوبصورت نغمہ، پاک اے وطن نغمہ مشہور بلوچ گلوکار اختر چنان نے روایتی انداز میں گایا۔ کوسو کی پارلیمنٹ میں ہنگامہ رائی، اپوزیشن خاتون رکن نے قائم مقام وزیر اعظم پر انڈے پھینک دیے، پارلیمنٹ کی کارروائی معطل کر دی گئی، واقعہ نئی حکومت اور اداروں کی تشکیل پر اختلافات کے باعث پیش آیا۔ اور پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ ویسٹ انڈیز سے انگلینڈ پہنچ گیا، قومی ٹیم میزبان انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے شروع ہوگا۔ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔